بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح الادب المفرد کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور اس سے قبل گزشتہ ملاقات کے موقع پر ہم پڑھ رہے تھے امام بخاری رحمہ اللہ کی یہ کتاب کہ جس کا نام ہے الادب المفرد، اس میں باب نمبر 80 کہ جس کا عنوان ہے باب فضل من مات له الولد، یعنی وہ انسان جس کی اولاد میں سے اگر کسی کا انتقال ہو گیا ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی روشنی میں اب یہ کہ وہ انسان اگر صبر کا مظاہرہ کرتا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالی سے اس اتنی بڑی مصیبت کے موقع پر اجر و ثواب کی امید قائم کر لیتا ہے، تو اس انسان کے لیے احادیث مبارکہ کی روشنی میں کس قدر عظیم ترین خوشخبری دی گئی ہے۔ تو اس عنوان کے تحت ناظرین کرام اس سے قبل گزشتہ نشست کے موقع پر ہم متعدد احادیث پڑھ چکے ہیں، اور آج کی اس ملاقات میں ہم آغاز کر رہے ہیں حدیث نمبر 150 سے۔ فرمایا کہ عن صعصعة بن معاوية أنه لقي أبا ذر متوشحا قربة، یہ راوی جن کا نام ہے صعصعہ ابن معاویہ، یہ فرماتے ہیں کہ ایک بار ان کی ملاقات ہوئی ابو ذر الغفاری رضی اللہ عنہ سے، اور یہ ابو ذر الغفاری رضی اللہ عنہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور و معروف صحابی ہیں، تو ان سے یعنی صحابی سے ملاقات ہوئی، اور اس موقع پر ان کی کیفیت یہ تھی کہ متوشحا قربتاً، ابو ذر الغفاری رضی اللہ عنہ نے اس موقع پر ایک چادر اوڑھ رکھی تھی، اور وہ چادر قربہ یعنی بکری کی جلد یا بکری کی کھال کی بنی ہوئی کوئی چادر تھی، وہ انہوں نے اوڑھ رکھی تھی اس وقت۔ قال ما لك من الولد یا ابا ذر، تو یہ راوی کہتے ہیں کہ اس موقع پر میں نے عرض کیا کہ اے ابو ذر، بچوں کے بارے میں یا اولاد کے بارے میں آپ کے پاس جو معلومات ہیں تو اس بارے میں کیا صورتحال ہے؟ مقصد یہ کہ اگر کسی کے بچوں میں سے کسی کا انتقال ہو گیا ہو، اور چونکہ آپ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں سے ہیں، لہذا آپ کے پاس تو دینی معلومات کا ایک بڑا خزانہ محفوظ ہوگا، تو اس بارے میں جو کچھ آپ کے پاس موجود ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور ارشادات اور کیا خوشخبری دی گئی ہے، تو کچھ ارشاد فرمائیے گا۔ یہ بات سننے کے بعد ابو ذر الغفاری رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ قال الا احدثک، کیا میں تمہیں نہ بتا دوں؟ قلت بلا، تو راوی کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ ضرور ارشاد فرمائیے۔ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، ابو ذر الغفاری رضی اللہ عنہ تب یوں فرمانے لگے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بارے میں یوں ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے۔ فرمائے کہ ما من مسلم يموت له 3 من الولد لم يبلغ الحنس إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم،
وما من رجل اعتق مسلما الا جعل الله عز وجل كل عضو منه فكاكه لكل عضو منه. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ وہ مسلمان کہ جس کے 3 بچے بچپن میں بلوغ سے قبل وفات پا گئے، تو اب اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے یہ فضل و کرم کا معاملہ فرمایا جائے گا کہ ان بچوں کے لیے جو رحمت ہوگی اللہ کی طرف سے، تو اس رحمت کی بدولت اس انسان کو بھی جنت میں داخل کر لیا جائے گا، یعنی بچے کے جو والدین ہیں۔ تو یہ 3 بچے جو کہ بلوغ سے قبل بچپن کے زمانے میں وفات پا گئے، تو اب چونکہ ان کے لیے تو جنت یقینی ہے کہ چھوٹے ہیں، معصوم ہیں، لہذا ان کے لیے اللہ کی طرف سے رحمت کا جو معاملہ ہوگا، تو اب مزید یہ کہ ان کے ساتھ ساتھ ان کے والدین کے لیے بھی یہ بڑی خوشخبری ہے کہ ان فوت شدہ بچوں کے ہمراہ والدین کو بھی جنت میں داخلہ نصیب ہو جائے گا۔ اور پھر مزید فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر کوئی مسلمان اپنے کسی غلام کو آزاد کر دیتا ہے، تو اس کے اس عمل کی بدولت اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے اس آزاد کردہ غلام کے جسم میں جتنے اعضاء ہیں، تو ہر ایک عضو کے مقابلے میں اس کا جو آقا ہے جس نے اسے آزاد کیا ہے، تو اس کے بھی ایک عضو کو جہنم کی آگ سے آزادی نصیب ہو جائے گی کہ غلام کو آزاد کیا ہے اللہ کی رضا کی خاطر، تو غلام کے جتنے اعضاء ہیں اس کے جسم میں، اس کے تمام جسم سر سے پاؤں تک، تو اسی طرح یہ جو آزاد کرنے والا انسان ہے اس کا جو آقا ہے، تو اس کے تمام جسم کو بھی جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا جائے گا۔ تو یہ اتنی عظیم خوشخبری ہے اس انسان کے لیے۔ اور اس کے بعد ناظرین کرام، ہمارے سامنے اسی باب میں یہ حدیث نمبر ہے 151، فرمایا کہ عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من مات له 3 لم يبلغ الحنس ادخله الله وإياهم بفضل رحمته الجنہ۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جس کسی کے 3 نابالغ بچے وفات پا گئے، تو اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے اس کے لیے یہ بڑا فضل و کرم ہوگا کہ ان بچوں کے ساتھ ساتھ یہ انسان، یعنی اس کے جو والدین، ان بچوں کے جو والدین ہیں، انہیں بھی جنت میں داخل کر لیا جائے گا کہ بچوں کے لیے جو اللہ کی طرف سے رحمت ہے۔ تو یہ 3 بچے کسی کے جو وفات پا چکے ہیں، تو ان کے ساتھ ساتھ ان بچوں کے والدین کو بھی اللہ کی طرف سے جنت میں داخلہ نصیب ہوگا۔ تو ناظرین کرام، یہاں ایک بات قابل ذکر، بلکہ اس سے قبل ہم جس کی طرف اشارہ کر چکے ہیں، دوبارہ مختصر اشارہ ہو جائے یاد دہانی کے طور پر، وہ یہ کہ یہ خوشخبری کہ بچوں کے ساتھ ساتھ والدین کے لیے بھی جنت کا وعدہ ہے، یہ اس صورت میں ہے کہ اگر والدین صبر سے کام لیں اور اللہ کی بنائی ہوئی جو تقدیر ہے،
اللہ کے ہر فیصلے پر، اس کی ہر تقدیر پر، اس کے ہر حکم پر راضی رہیں اور اجر و ثواب کی امید رکھیں اور شکوہ و شکایت سے بچتے رہیں۔ تو یہ بنیادی شرط ہے ان لوگوں کے لیے کہ جن کے لیے یہ خوشخبری وارد ہوئی ہے۔ اور دوسری بات یہاں قابل ذکر یہ بھی ہے کہ یہ جو خوشخبری ہے تو اکثر احادیث میں ہم نے دیکھا کہ تذکرہ یہ کیا گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ وہ بچے لم یبلغ الحنس کے الفاظ وارد ہوئے ہیں، جو ابھی جوان نہیں ہوئے، جو ابھی بالغ نہیں ہوئے۔ تو یہ بچے جو کہ ابھی نابالغ ہیں، چھوٹے ہیں، معصوم ہیں، گناہوں سے پاک اور صاف ہیں، اگر ان کی وفات ہو جاتی ہے تو ان کے والدین کے لیے یہ خوشخبری ہے۔ تمام احادیث میں یہ تذکرہ نہیں ہے، البتہ متعدد احادیث میں یہ تذکرہ موجود ہے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ چھوٹے بچے، نابالغ بچے چونکہ گناہوں سے پاک ہیں، معصوم ہیں، تو ان کے لیے تو عذاب کا یا حساب کا کوئی سوال ہی نہیں ہے، ان کے لیے تو جنت یقینی ہے بغیر حساب و کتاب کے اور بغیر کسی عذاب کے۔ تو اسی طرح ان کی برکت سے یا ان کے طفیل اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے ان کے والدین کو بھی جنت میں داخلہ نصیب ہوگا۔ تو یہ جو بات ہے کہ نابالغ بچے، تو یہاں بقول اہل علم ایک بات یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر کسی کا کوئی جوان بچہ انتقال کر گیا تو کیا وہ صدمہ لیے بیٹھا رہے گا کہ اس کے لیے اس قسم کی کوئی خوشخبری نہیں ہے؟ تو بقول اہل علم مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور یہ کہ جس طرح خود اللہ سبحانہ وتعالی کا یہ ارشاد ہے کہ انا عند ظن عبدی بھی، یعنی میرا بندہ مجھ سے جس قسم کی امید رکھے گا تو وہ مجھے ویسا ہی پائے گا۔ بندہ جس طرح کی مجھ سے جو امید رکھے گا تو میری طرف سے بھی بندے کے لیے جواب میں وہی معاملہ ہوگا، وہی سلوک کیا جائے گا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی سے ہمیشہ خوش گمانی ہی رکھنی چاہیے، اور یہ کہ اچھی امید ہی رکھنی چاہیے۔ لہذا اگر کسی کا کوئی جوان بیٹا یا بیٹی اگر اس کا انتقال ہو گیا ہو تو اس قسم کے جو لوگ ہیں انہیں بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور ان احادیث میں جو عظیم خوشخبریوں سے نوازا گیا ہے تو یوں اپنے لیے بھی اچھی امید ہی رکھنی چاہیے اس قسم کے والدین کو۔ اور اس کے علاوہ یہ کہ ناظرین کرام کہ جس قدر صدمہ زیادہ ہوا کرتا ہے تو اگر انسان صبر سے کام لیتا ہے تو اسی قدر اس کے لیے اللہ کی طرف سے ظاہر ہے کہ اجر و ثواب کا وعدہ بھی زیادہ ہے۔ اور یہ تو حقیقت ہے، سبھی جانتے ہیں کہ اگر کسی کا نابالغ بچہ، بالکل چھوٹا بچہ، دودھ پیتا بچہ ہے یا ابھی بالغ نہیں ہوا، اس کا انتقال ہو گیا، ظاہر ہے کہ یہ بھی بہت بڑے صدمے کی بات ہے یقیناً، لیکن اس کے مقابلے میں یا اس کی بنسبت اگر جوان اولاد کا انتقال ہو جائے، جوان بیٹا ہے یا جوان بیٹی ہے اور عین جوانی کی کیفیت میں انتقال ہو گیا تو یہ تو بہت بہت زیادہ صدمے کی بات ہوا کرتی ہے۔ تو پھر جبکہ وعدہ یہ ہے کہ جتنا بڑا صدمہ ہوگا تو اجر و ثواب بھی اتنا ہی زیادہ ہوگا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو ارشاد گرامی ہے، فرمائے کہ ما يصيب المسلم من وصب ولا نصب ولا هم ولا حزن حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه۔ یہ حدیث جو کہ معروف ہے، یہاں تک کہ صحیح بخاری میں بھی کتاب المرضى میں یہ حدیث موجود ہے۔ یعنی فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مسلمان کو اگر کوئی صدمہ پہنچتا ہے، کوئی رنج ہے، کوئی دکھ ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی تھکاوٹ ہے، حتیٰ کہ اگر اس کے پاؤں میں کبھی کوئی کانٹا چبھ جائے تب بھی
اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے ان چیزوں کو، ان تکالیف کو، یہاں تک کہ کانٹے کی جو تکلیف ہے، جو چبھن ہے، معمولی سی تکلیف ہے، تو اس کے عوض بھی اس کے گناہوں کو مٹایا جاتا ہے۔ یہ چیزیں اس کے لیے کفارہ سیئات یعنی گناہوں سے معافی کا ذریعہ اور وسیلہ بن جایا کرتی ہیں۔ تو اللہ کی طرف سے رحمتیں اور فضل و کرم کے یہ سلسلے تو اس قدر وسیع ہیں اور اتنے بڑے ہیں، تو چی جائے کہ اتنا بڑا صدمہ اگر کسی والدین کو اٹھانا پڑا کہ جوان بیٹا ہے یا جوان بیٹی ہے انتقال ہو گیا ہے، تو یہ چیز تو پھر یقیناً اس قسم کے والدین کے لیے انشاءاللہ اگر وہ صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں اور اللہ کے فیصلے کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہیں، اپنا سر جھکا دیتے ہیں اور کسی قسم کا شکوہ و شکایت وہ نہیں کرتے، تو پھر ان والدین کے لیے بھی یہی خوشخبری ہوگی جو ان بچوں کے والدین کے لیے ہے کہ جو نابالغ تھے اور وفات پا گئے۔ اللہ سب پر رحم فرمائے اور سبھی کو سلامت رکھے، یہی دعا ہونی چاہیے۔ اور یہ کہ امتحان تو اس کا لیا جاتا ہے جو امتحان کے قابل ہو، جس کا ایمان پختہ ہو۔ ہمیں اللہ سے یوں دعا کرتے رہنا چاہیے کہ یا اللہ ہم تو تیرے عاجز بندے ہیں، ہم کمزور بندے ہیں، ہم کسی امتحان کے قابل ہی نہیں ہیں، لہذا یوں اللہ سے عافیت اور سلامتی کی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ لیکن اگر اس قسم کی کوئی آزمائش سامنے آ کھڑی ہوئی ہے تو پھر صبر سے کام لیا جائے، یہ سوچ کر کہ جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا اور نصیب میں جو لکھا ہے وہ تو ٹلنے والا نہیں تھا، لہذا ہم صبر سے کام لیں، ورنہ یہ کہ خود اپنے ہاتھوں اپنا اجر و ثواب برباد کرتے رہنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ تو سراسر خسارہ ہی خسارہ ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد ناظرین یہ ہمارے سامنے باب نمبر ہے 81، فرمایا امام بخاری رحمہ اللہ نے باب من مات له سقط، یہ لفظ سقط بھی ہے اور سخت اور سقط تینوں طرح پڑھا گیا ہے، لیکن زیادہ معروف ہے سین کے نیچے کسرہ یعنی زیر کے ساتھ، یعنی سقط، یعنی وہ انسان کہ جس کے ہاں اسقاط ہو گیا۔ اسقاط، اس سے قبل جو باب گزرا ہے گزشتہ باب، اس میں یہ تذکرہ کیا گیا تھا ناظرین کرام کہ وہ والدین جن کی اولاد میں سے کسی کا انتقال ہو گیا تو ان کے لیے کیا خوشخبریاں ہیں اگر وہ صبر کا مظاہرہ کریں۔ تو اب اس کے بعد یہ جو نیا باب ہے اس میں یہ تذکرہ کیا جائے گا کہ اگر کسی کے ہاں اسقاط ہو گیا، سقطن یہ اسقاط سے ہے یا سقوط کہہ لیجئے، اس کے لفظی اور لغوی معنی ہے گر جانا، سقوط گر جانا، اور جس طرح کہا جاتا ہے کہ ساقط ہو گیا یعنی کوئی چیز گر گئی، اوپر سے بلندی سے نیچے کی طرف گر گئی۔ اور یہاں اس سے مراد یہ ہے کہ اگر کسی کا حمل ساقط ہو گیا، حمل گر گیا، یعنی بچہ جو ہے وہ شکم مادر میں جو اس کے مراحل ہوا کرتے ہیں، تخلیقی مراحل پیدائش سے قبل، ان مراحل کی تکمیل سے قبل ہی وہ حمل ضائع ہو گیا، گر گیا، تو ظاہر ہے کہ یہ بھی والدین کے لیے بہت ہی بڑے صدمے کا باعث ہوا کرتی ہے یہ چیز۔ اب ان کے لیے اس سلسلے میں کیا خوشخبری ہے، تو انشاءاللہ آئندہ ملاقات کے موقع پر ناظرین کرام اسی بارے میں احادیث مبارکہ کی روشنی میں گفتگو لیے ہوئے ہم حاضر خدمت ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے فی امان اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔